السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج عمران خان صاحب نے بھی میڈیا ٹاک کی، ایک قسم کا قوم سے خطاب تھا جو بھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی بڑے عرصے کے بعد آئی ہیں، سیلاب زدگان کی تصویریں کے بعد اب وہ بولی ہیں۔ آج کیا بات کی ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک قسم کے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، جو کہتے تھے ہم پولیٹیکل میدان بھی حاضر، گھوڑا بھی حاضر، الیکشن میں آئے پتہ چلے گا، اور ہمارے سامنے آ کے بات کرو، الیکشن میں آ کے بات کرو، بھاگتے کیوں ہو، اس طرح نہ کرنا، وہ نہ، یہ آج ایک قسم کا انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کیسے؟ مذہب کارڈ کا استعمال خود مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کیا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مطلب وہ والا کام جس کو سختی کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ ڈینائی کرتی ہیں، وہی والا کام ان کی پارٹی اور یہ خود کرتی ہیں، وہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ایک دفعہ پھر پچھلے 3 مہینے سے زور لگایا ہوا تھا کہ یہ اداروں کے خلاف ہے، یہ فتنہ خان ہے، یہ سارے ملک کے خلاف ہے، تو آج انہوں نے ایک دفعہ پھر ان کو لاڈلا کہا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جناب، جو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں ایک قسم کے۔ آج انہوں نے ہاتھ کیسے اٹھائے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ہم عاجز آ چکے ہیں ایک قسم کے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کو کیسے نمٹا جائے، یہ ساری بات اس کے اوپر کیا انہوں نے بات کی، میں ذرا بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص جو فتنہ ہے، تباہی ہے پاکستان کی، فارن فنڈڈ ہے، جس شخص کو پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے، پاکستان کے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے، اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے ڈالر پتہ نہیں فارن فنڈنگ لانچ کیے گئے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہتی ہیں؟ حکومت میں ہوگا تو تباہی لے کر آئے گا، حکومت سے باہر ہوگا تو جتھے لے کر حملہ کرے گا۔ پاکستان کے سب اداروں، عدلیہ ہو، فوج ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ان سب کو کنسنسس ہونا چاہیے کہ فتنہ خان تباہی کے لیے لانچ کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی اس سے کوئی محفوظ ہے، نہ کوئی شخص محفوظ ہے، یہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پر ٹھیک نہ ہو۔ یعنی کہ اداروں کو کیا سوچنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے جو جلسے ہیں اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب کے جو ضمنی الیکشن ہے اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب کا تو جو آنے والا الیکشن ہے اس کا بھی شاید ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ہم جو ہے اس کو اداروں کو سوچنا چاہیے کہ اس فتنہ خان کی سرکوبی کی جائے، اس فتنہ خان کے اوپر کسی بھی طریقے سے اس کو پکڑ کے مارا جائے۔ بس ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے، سیدھا یہ مطلب ہے۔ آگے پھر انہوں نے اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ یہ سٹیک ہولڈر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو ووٹ لے کے آیا ہو، یہ تو عوام کی سراسر توہین ہے، جنہوں نے میرے خیال میں ووٹ ڈالا، اس عوامی لیڈر کے حوالے سے اگر یہ کہنا کہ سٹیک ہولڈر ہی نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ عوام کی توہین ہے۔ عوام کے اوپر، عوام کے بلبوتے کے اوپر نواز شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی کہ میں ریلی لے کے جاؤں، مجھے کیوں نکالا، تو عوام جب ہوگی تو عوام عدلیہ کا جو فیصلہ ہے وہ الٹ پلٹ کر دے گی۔ یعنی کہ اگر نواز شریف صاحب عوام کو نکالیں، نواز شریف صاحب عوام کے بات کریں، فیصلوں اداروں کے اوپر سب سے زیادہ وہ عوام کی بات کریں، ان کے فیصلے بھی الٹ پلٹ کر دیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ وہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی کوئی نکلا نہیں نکلا، یہ تو سب کے سامنے ہے، کیونکہ پھر انہوں نے ریلیاں بھی بند کر دی تھی۔ ریلیاں آج عمران خان کے جلسے میں کوئی نہ آئے تو کیا عمران خان صاحب جلسے کریں گے؟ میرا سوال ہے۔ تو جو لیڈر اگر جلسے کرتا ہے اور عوام کو لے کے آتا ہے تو اس کو سٹیک ہولڈر نہ ماننا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ایک انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک طرف شہباز شریف کو کہا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے نا، وہ یا تو عوام کو یا عام بندے کو یا جو سامنے کھڑے ہوتے ہیں صحافی، ان کو بیوقوف سمجھتی ہیں، یا وہ سمجھتی ہیں کہ میرے سے زیادہ عقل و دانش والا کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک طرف انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ اب ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کا کیا طریقہ تھا؟ مشکل فیصلے لینا۔ ایک طرف آپ ان کو کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، ساتھ ہی آگے جا کے کہتی ہیں یہ جو بجلی کے بل بڑھتے ہیں، یہ جو گیس کے بل بڑھتے ہیں، یہ جو پتہ نہیں کس طریقے سے جو مطلب ہے جو بھی فیصلے حکومت نے لیے، اس کے ساتھ میں نہیں ہوں، میں پٹرول کے پرائس بڑھنے کے بھی ساتھ نہیں ہوں، میں کسی چیز کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف کہیں، ایک طرف کریڈٹ دیں اور دوسری طرف اگر انہوں نے کوئی فیصلے لیے ہیں تو اس سے تو آپ ڈس اون نہیں کر سکتے۔ یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ یہ وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے ان کا تعلق نون لیگ سے نہیں ہے، تو اگر نون لیگ سے نہیں ہے تو پھر آپ ان کو شابش کیوں دے رہی ہیں؟ اور اگر نون لیگ سے ہے تو آپ ان کو ڈسون کیسے کر سکتے ہیں مشکل فیصلوں میں؟ تو یہ وہ کڑوا کیا میٹھا ہپ۔ اچھا، آگے جا کے انہوں نے کیا بات کی
آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف کے اوپر توسیع کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں قبل از وقت جواب نہیں دوں گی. آرمی چیف یعنی کہ آج سے جو ان کی دوڑ میں شامل ہیں جنرل لیفٹیننٹ جنرل صاحب، اس کے حوالے سے آپ 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے یا 6 ماہ پہلے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، آپ مقدمہ لے کے ان کے خلاف، ان کی کرپشن، مبینہ کرپشن یا جو بھی ہے اس کے حوالے سے ان کے اوپر چارج شیٹ کر کے آپ لے کر کے جائیں وہاں پہ، تاکہ یہ اس دوڑ میں شامل نہ ہو سکے. اور جس وقت اب گرے ایریا میں نہیں بلکہ بلیک اینڈ وائٹ میں کھیلنے کی باری ہے تو سیٹ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. رپورٹر نے بھی کہا کہ آپ یس اور نو میں جواب دے دیں کہ تو ان کی توسیع ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر میں قبل از وقت جواب نہیں دوں گی. اور ساتھ عمران خان صاحب اگر کسی جنرل کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میرٹ پہ ہونا چاہیے جو بھی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے. آج انہوں نے کہا کہ میں تو یہ ٹارگٹ نہیں کیا تھا، میں نے کسی جنرل کو، لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کی بات کری تھی، میں تو بلکہ مقدمہ لے کے گئی ہوں. تو پھر اس کے اوپر ادارے کو بھی سوچنا چاہیے. جو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی فوراً ریئیکٹ کیا اور مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے بھی ریئیکٹ کیا تھا، مجھے یاد ہے ایس پی آر نے. تو کیا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا جو 6 جرنیل ہیں ان میں یہ والے جنرل شامل ہیں یا نہیں، جن کو یہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ ٹارگٹ نہیں ہے، میرے پاس تو ثبوت ہیں اس کے اوپر. تو پھر اگر یہ اچھا چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں اگر ان کی بات ٹھیک ہے تو پھر وہ میرٹ کی بات تو پھر عمران خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں. اگر جرنیل اس طرح کے ہیں بیچ میں، یہ تو بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر ریئیکشن آتا ہے، اس کے اوپر میڈیا بھی ریئیکٹ کرتا ہے، اس کے اوپر صحافی بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، اپنے پروگرام کی اوپننگ بھی دیتے ہیں، اپنے آرٹیکل میں بھی اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بات کے اوپر کیا کہیں گے؟ اچھا، اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے لاڈلا. ابھی تک کیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اداروں کے حق میں ٹویٹ بھی کی مریم نواز شریف صاحبہ نے جس وقت عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا. عدلیہ کے حوالے سے بھی، جنرلز کے حوالے سے، ایکس اور وائی کو جس کو ڈیفینڈ کرتے تھے، انہوں نے ایکس اور وائی کا ایک نئی ڈیفینیشن نکالی تھی. اور کہا تھا، یہ کہنا چاہ رہی تھیں کہ اب آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر لیں سازش. انہوں نے ایکس اور وائی کا بھی پتہ نہیں، مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کو آپ کو یاد ہوگا کیا تھا سارا کچھ، ان کے حوالے سے بات کی تھی. اب وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی سی وی لے کے گھوم رہا ہے، ابھی بھی بیساکھیاں دیکھ رہا ہے، اور اس کو بیساکھیاں دیکھ رہا ہے، سی وی لے کے گھوم رہا ہے. اچھا، اگر سی وی لے کے گھوم رہا ہے پھر آپ کو کیا خطرہ ہے؟ پھر آپ سی وی لے کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کا والی وارث کوئی نہیں عمران خان صاحب کا، تو پھر خطرہ کیا ہے؟ جو شروع میں آپ نے باتیں کی فتنہ ہے، یہ ملک کو ڈبوئے گا، حملہ کرے گا، جتھے لے کے آئے گا، یہ پھر کیا بات ہے؟ اچھا، یہ صرف یہی بات نہیں کی کہ وہ آج بھی سی وی لے کے گھوم رہا ہے اور بیساکھیاں دیکھ رہا ہے. انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. وہ یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور بات انہوں نے کی، جب 5 سال کی حکومت فیصلے کرے گی چھوڑ دیں. اور وہی ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ جب 5 سال کی حکومت آئے گی تو وہ اپنے فیصلے کرے گی. یہ بیچ میں ضمنی ایک وہ ڈال دوں تو 5 سال کی حکومت آئے گی تو اگر آپ مشکل فیصلے نہیں کر پا رہے، وہ فیصلے کرے گی تو پھر ختم کریں حکومت. پھر کیوں کہہ رہے ہیں کہ مدت پوری کرے گی؟ آج آپ نے یہ بھی کہا، اپنے ہی باتوں کے اندر تضادات پائے جاتے ہیں. اچھا، جو ایک انہوں نے لاڈلے کے حوالے سے بات کی، عمران خان جو لاڈلا ہے اس کو پروٹیکشن مل رہی ہے، اس کو چیز کو چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا جی کوچ ہے عمران خان صاحب کا، جو کوچ ہے، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان سوئنگر میں نے کروایا ہے، یہ کوچ ہے جو آپ کو سارا کچھ مشورے دے رہا ہے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یہ کوچ کون ہے؟ کہتے ہیں چھوڑیں اس کو. اب یہ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس چیز کو چھوڑیں، وہی کوچ جو ان کو مشورے دے رہا ہے. اور پھر انہوں نے لاڈلا اور مبینہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات اٹھانے کی کوشش کی ہے. اب آتے ہیں ذرا مذہب کارڈ کے اوپر. اب میں نے اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک فلم تھی جس میں ایک نوکرانی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بولتی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے کہ ہمیں تو فضول بات کرنے کی عادت ہی نہیں. جو اس گھر کی مالکن ہوتی ہے، مالک ہوتا ہے، وہ یوں کر کے ہنستے ہیں، اتنا بولے گی دیکھو جی کپڑے میں نے نہیں دھوئے تھے، میں نے یہ بھی نہیں کام کیا، میں نے وہ بھی کر دیا، ہمیں تو فضول بات کرنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں تو فضول بات کرنے کی عادت نہیں ہے. تو یہ اس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا مذہب تو یوز نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور چیز وہ ویسے بول گئی، کیونکہ گھر کے اندر جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں وہ ایسے طریقے سے ہی ہوتی ہوں گی کہ عمران خان کے خلاف کیسا کون سی سیاسی چال چلی جائے، ہم نے بڑی زبردست سیاسی چال چلی. تو ان کے نزدیک اصل میں سیاست جو ہے
وہ وہی ہے جو ان کا منہ سے نکلا ہے. وہ تو مطیع اللہ جان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کو کہ انہوں نے تصحیح کروائی. انہوں نے کہا جی مذہب کو اس گھٹیا سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. اگر سیاست کون سی گھٹیا ہوتی ہے؟ نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ اپنی گھٹیا سیاست بڑی عبادت ہے. پھر انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو عبادت ہے اور وہ ہے. یہ بھی ایک بات کی. اچھا میں مذہب کے اوپر بات کر رہا تھا, وہی فضول بات کرنے کی عادت نہیں ہے. مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, مذہب کا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی بالکل مانتے ہیں. اب ہم اس چیز کے اوپر ایگری کر گئے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ مذہب کا استعمال نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بات یہاں پہ ختم ہو جانی چاہیے تھی. نہیں جی, بات کہاں ختم ہوئی. آگے جا کے انہوں نے کس طریقے سے ان کے اوپر مذہبی چارج لگایا. انہوں نے کہا جی احسن اقبال کو گولی لگی, نواز شریف پریکٹسنگ مسلم ہے, یعنی کہ یہ چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہے, یعنی ساری عبادات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہی نہیں. پر جب توہین کا الزام لگا تو عمران خان جلسوں اور پتہ نہیں مذہب ذاتی معاملہ ہوتا ہے, کوئی بھی عبادت کرے. اچھا ساتھ تصویریں بھی ویسے بائی دفعہ شائع ہوتی رہتی ہیں جس میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے جس ٹائم عمرہ کرنے جاتے ہیں. ابھی گھٹیا. اچھا آگے آپ نے خود شرک کیا ہے. اب وہ ایک توحید کے اوپر درس دے رہی ہیں کہ خود شرک کیا, اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملایا, اور بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھیں لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ دوسرے والے فرقے کی طرف سے کوئی نہ کوئی رد عمل آ جائے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور جو بات کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح چنا گیا اس طرح مجھے بھی چنا گیا, یہ بات انہوں نے آج کی ہے, اور کہنے کہ مذہب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ بات انہوں نے دہرائی ہے. اور کیا اس سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جاوید لطیف کی کل کی میڈیا ٹاک میں اور آج کی مریم نواز شریف کی میڈیا ٹاک میں کیا فرق ہے؟ اس میں 2 جملے زیادہ ہوں گے, اس میں 2 جملے کم ہوں گے. بنیاد تو ایک ہے کہ مذہب کارڈ استعمال کیا جائے. آپ کبھی کہتا ہے کہ میں اپنا چہرہ, اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے. اچھا اب مکروہ چہرہ کا ذکر کرنا مریم نواز شریف صاحبہ کے منہ سے, کیا آپ اس کو مذہب کارڈ کا استعمال نہیں سمجھیں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے چہرے کے اوپر یہ بات کرنے والے کہ کس کا چہرہ مکروہ ہے اور کس کا پاک صاف اور نورانی چہرہ ہے؟ یہ چیزیں ہیں. عمران خان صاحب نے خیر آج اگین اپنے بتایا کہ ہمارے معاشی اشاریے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ہمارا قرضہ, ہمارا اکانومی کی گروتھ جو تھی اور ہمارا ڈالر کا ریٹ جو تھا, وہ سارا کچھ ہم نے اس کو قابو کیا ہے, کر کے رکھا. اور جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو اس پہ تھے, اب یہ معیشت نہیں چل سکتی. اب مجھے خطرہ ہے کہ میں نے اب طاقتور حلقوں کو بھی سمجھایا تھا کہ جلدی الیکشن کروائے جائیں. کہتے ہیں کہ میں اگر الیکشن میں دیر سے گیا تو ہمارا تو گراف اوپر جائے گا لیکن یہ ملک نیچے چلا جائے گا. تو اس کے لیے میں کال بھی دینے کے لیے تیار ہوں جو جلد وہ دیں گے اس حوالے سے. یہ آج کی کچھ باتیں تھیں جو آپ سے کرنی تھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.